وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 ربیع الثانی کی رات لگ چکی ہے۔ اسلام میں رات پہلے ہے اور دن بعد میں۔ یوم وصال، یوم عرس منایا جاتا ہے 11 ربیع الثانی کو۔ پیران پیر حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پوری دنیا میں اہل ایمان اس دن کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اور ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ اس دن خوب غریبوں کو خوب لنگر کھلایا جاتا ہے اور خوب نیازیں اور نظر اس دن کی جاتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، اگر آپ کو ساری دنیا کی دولت مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر میرے پاس بہت ساری دولت ہو تو میں پوری دنیا کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ پوری دنیا کو کھانا کھلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا اور آپ کے ماننے والے، جو لوگ آپ کو پیر مانتے ہیں، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیا بھر میں آپ کے نام سے آپ کے ایصال ثواب کے لیے دنیا بھر کو کھانے کھلاتے ہیں۔ چنانچہ اولیاء اللہ کے دوست، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مجتہد نے، کسی ولی نے اپنے پاس سے بنا لی ہو۔ اولیاء اللہ کا ثبوت خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کا ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ، ان کو اپنا ولی بنانے والا اللہ تعالیٰ۔ اگر قرآن و حدیث میں اولیاء اللہ کا ذکر نہ ہوتا تو کوئی بھی اہل ایمان نہ ان سے محبت کرتا، نہ ان کا دن مناتا۔ چنانچہ ان کا ذکر کہاں ہے؟ 11ویں پارے میں موجود ہے اور 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں موجود ہے۔ اگر اس آیت کے الفاظ گنے جائیں تو وہ بھی 11 ہی موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ اولیاء اللہ سے بھی بات شروع ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ الا لگایا، پھر ان لگایا۔ الا خبردار کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی مقام پر ڈینجرس لکھا ہوتا ہے تو آپ لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جب اپنے دوستوں کا ذکر کرنا چاہا تو 2 الفاظ پہلے لگائے، الا بھی لگایا، انا بھی لگایا۔ انا شک شبے کو دور کرتا ہے اور تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی اب جو کلام تم سننے والے ہو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو آؤ بات سنو، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ الا انا، خبردار، بے شک، اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کبھی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جائے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، تو اب کس چیز کا خوف رہا اسے اور کس چیز کا اسے غم رہا؟ جب تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو نہ کوئی دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا ہوتا ہے، نہ دنیا میں غمگین ہوتے ہیں نہ وہ آخرت میں غمگین ہوتے ہیں۔ 11ویں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔
ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیا ہے ہم نے 11ویں شریف۔ کیا مطلب؟ جو ہم لنگر کھلاتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ جو لوگ ایصال ثواب کو بھی نہ مانیں وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ 11ویں کو حرام کہتے ہیں اصل میں وہ ایصال ثواب کو حرام کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کون سا ایسا صدقہ کروں جس سے میری والدہ کو فائدہ ہو؟ انہوں نے کہا ایک میرا باغ ہے، اگر میں اپنی والدہ کے نام سے صدقہ کر دوں تو ان کو ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور ان کو ثواب پہنچے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا، لوگوں کو پانی پلاؤ، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ صحابی نے کنواں کھدوایا اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ کیا مطلب؟ جو بھی اس سے پانی پیے گا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا۔ ہم بھی لنگر کھلاتے ہیں، جو بھی لنگر کھائے گا اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچے گا۔ جو لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے اور حرام، بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کا یہ فتویٰ صحابی تک جاتا ہے، کیونکہ ہم نہ کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ غوث اعظم کو ہم ذاتی مستقل مددگار نہیں مانتے، اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی ذاتی مددگار نہیں ہے۔ ہم ان کی شان مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ ان کو اپنا دوست بنانے والا اللہ تعالیٰ، ان کو شان دینے والا اللہ تعالیٰ، ان پر نظر کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو شان دے تو ہم مانتے ہیں اور ہم ان کا دن بھی مناتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اصل ہے ایصال ثواب۔ ہم 11ویں تاریخ کو کوئی اگر 12ویں کو بھی کرتا ہے یا کسی اور دن بھی کرتا ہے، اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ وہ ہم 11ویں منا کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے جائز ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہی ان کی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بھی اللہ کا دوست ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، صحیح عقیدوں پر ہوگا اور تقوی اور پرہیزگاری اس میں آپ کو ملے گی۔ شریعت، قرآن و سنت کے خلاف کام کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، دونوں طرح وہ شریعت کا پابند نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بھی بتا دی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیاں گزر چکیں، لیکن جتنے ولی ہوئے آپ کے پاس سب آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، آپ کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ جتنے علماء ہوئے، مجتہد ہوئے اور جتنے فقہی ہوئے اور جتنے بڑے بڑے عالم ہوئے، سب آپ کو اپنا سردار اور پیر آپ کو مانتے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد اہل اسلام کی آپ کو ولی مانے، آپ کو پیر مانے، تو ان کے اولیاء اللہ میں ہونے میں کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے۔ شان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مقام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ چنانچہ پوچھا گیا
کہ اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے۔ فرمایا جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے، سمجھ جانا یہ اللہ والا ہے۔ حضور نے کیا نشانی بتائی کہ جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، سمجھ لینا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے، اس کا چہرہ، مومن کا چہرہ حق کی دلیل ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا بھلائی اور اپنی حاجتیں، یعنی کہ جو تم کو ضرورت ہو ان سے طلب کر سکتے ہو۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا مومن کے تاڑنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر بتایا گیا آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں مومن کی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو مومن کی آنکھیں ہوتی ہیں اس میں ظہور حق ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، سنانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی فرائض کو چھوڑ کر کوئی نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے اور صرف نفلی عبادت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو میرا قرب، میری نزدیکی، میری محبت، میری معرفت جو حاصل ہوتی ہے وہ نوافل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور ہم نے اللہ والوں کو دیکھا وہ نوافل چھوڑتے نہیں ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اشراق اور یہ اوابین، تمام نوافل، اور 50 100 نوافل، 1000 نوافل ایک دن میں جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کا کان میں بن جاتا ہوں، اس کی ٹانگیں میں بن جاتا ہوں۔ دیکھنے میں وہ انسان ہوتا ہے لیکن اس میں ساری طاقتیں ربانی ہوتی ہیں، اس بندے میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ نمل میں یہ آیت موجود ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے آگ لینے گئے، سردی بہت تھی تو آپ کو آگ کی ضرورت تھی، آپ نے دور آگ جلتی ہوئی دیکھی، آپ کو روشنی نظر آئی، جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ اس درخت کے اندر سے جو بیری کا درخت تھا آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں غالب اور حکمت والا۔ اس بیری کے درخت سے آواز آ رہی تھی، انا اللہ، میں اللہ ہوں، اس بیری کے درخت سے آواز آ رہی تھی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ایک بیری کے درخت پر اپنا ظہور فرمائے، اس بیری کے درخت سے آواز آتی ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ عام انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اس سے مومن افضل ہوتا ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ جب اس بیری کے درخت سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں، وہ تو خود فرماتا ہے یہ دل میں نے بنایا ہے، میں کہیں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے جلوے کسی دل میں آ جائیں، اللہ وہاں پر اپنا ظہور فرمائے، وہ خود فرماتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھنے میں وہ بندہ ہوتا ہے لیکن ساری طاقتیں اس کے اندر ربانی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
وہ بندہ ہی ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہو جاتا، لیکن وہ طاقت ربانی کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ جو مومن نوافل کے ذریعے ولی بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، لیکن جو مادر ذات ولی پیدا ہو، جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہو، تو پھر آپ اس کی شان کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی شان دی ہوگی جس کو پیدا ہی ولایت پر کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہی ولی ہوئے ہیں، تو آپ کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ تو وہ قوت ربانی سے دیکھتے ہیں، دیکھنے میں بندے ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت ان کی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرما دیا جو میرے اولیاء اللہ ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہی سورہ نمل میں ہمیں پھر ایک اللہ کے ولی آصف بن برقیہ، جو امتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے، جو اللہ کے نبی ہوئے ہیں، ان کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ اب ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو خط لکھ چکے تھے، اور آپ نے خط لکھ کر اسے ایمان کی دعوت دی تھی۔ وہ ملکہ تھی، اس کا تخت اتنا بڑا تھا کہ 40 لوگ یا کتنے 400 لوگ مل کر اس کو ہلاتے تھے تو وہ ہلتا بھی نہیں تھا، اتنا بڑا اس کا تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو ایمان کی دعوت دے چکے تھے اور اس کو خط لکھ چکے تھے، اور وہاں سے وہ نکل چکی تھی آپ سے ملاقات کے لیے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، کوئی پڑھنا چاہے سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ وہاں پر ایک جن بیٹھا تھا، اس جن نے کہا کہ یہ تخت میں لے آؤں گا، آپ کی نشست برخاست نہیں ہوگی، جو آپ کا یہ جو دربار لگا ہوا ہے، جو اس کا ٹائم ہوگا 6 گھنٹے 10 گھنٹے یہ لگا رہے گا، اور آپ کے دربار کے ٹائم کے اندر ہی میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اس جن نے کہا، بہت قوی جن تھا وہ، اس نے کہا اتنے ٹائم میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے کہا یہ تخت میں لے آؤں گا، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، قرآن میں الفاظ موجود ہیں، کہا سلیمان علیہ السلام آپ اپنی پلکیں نہیں جھپکائیں گے کہ تخت آ جائے گا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہوگا۔ آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میلوں کا فاصلہ تھا، وہ تخت یہاں نہیں رکھا تھا، میلوں دور رکھا تھا، 400 لوگ اس کو ہلاتے تھے، وہ ہلتا نہیں تھا۔ اور یہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، اللہ کا ولی، وہ کیا فرما رہا ہے؟ آپ بیٹھے رہیں گے اور میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لے کر آؤ۔ آپ نے آنکھیں کھولی، تخت آپ کے سامنے تھا۔ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا انسان اتنی میلوں کا سفر سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں کر سکتا ہے؟ آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو اس کتاب کے علم والے عاصم بن برقیہ کی اس شان کو مانتے ہیں۔ نقل کرنے والا قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ ہے۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور رکھا ہوا وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ کیا انسان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی نے اس کو آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا؟ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ تخت وہاں پر موجود تھا۔ الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے اس شخص کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ جب آصف بن برقیہ کی کرامت مانتے ہیں، کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، حواس اس کا ادراک نہ کر سکیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی کرامات ہیں اور وہ موجود ہیں، تمام علماء اس کو سناتے ہیں، تمام ولی ان کو سناتے ہیں۔ قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کرامت برحق ہے، ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں ظہور حق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا چاہے، نسخہ اس کو مل گیا۔ فرض کے بعد نوافل کی کثرت کرے۔ عام آدمی بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ولایت اللہ تعالیٰ نے دے دی بس ختم ہو گئی، قیامت تک ولایت چلے گی۔ جو بھی اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے وہ نوافل کی کثرت کرے، کثرت سے نوافل پڑھے اور اپنی سوچیں، اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے۔ یہ نسخہ ہمیں ملتا ہے۔ جو اللہ میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اس کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو جب وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا، اس کو ولایت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن کوشش اس کا کام ہے۔ نسخہ بھی بتا دیا، حدیث شریف میں ہے کہ نوافل کی کثرت سے اللہ کا پیارا بن سکتا ہے۔ جب آصف بن برقیہ کی شان مانتے ہیں تو پھر غوث اعظم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل اور آپ کے ولی تمام امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں، تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ تو جب آصف بن برقیہ کی شان قرآن سے مانتے ہیں، کوئی انکار کرے مسلمان نہیں رہے گا، تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کیوں نہیں مانتے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کے لیے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ 2 شخص ایسے ہیں کہ اتنے بدبخت ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نمبر 1 سود خور، جو سود کھاتا ہے، اللہ اس کو اعلان جنگ دیتا ہے۔ دوسرے کے لیے فرمایا جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو چیلنج دے دیا جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ کوئی 11ویں نہیں مناتا، نہ منائے۔ کوئی حضور غوث اعظم کو ایصال ثواب نہیں کرتا، نہ کرے، یہ مستحب کام ہے۔ لیکن جو ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ پھر اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے کو، اللہ کے دوست سے جو دشمنی رکھتا ہے، ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، اولیاء اللہ کی شان قرآن میں موجود ہے۔ اگر وہ ایصال ثواب نہیں کرتا، 11ویں نہیں کرتا، حضور غوث اعظم کو ایصال ثواب نہیں کرتا، تو کوئی عالم اس پر زبردستی بھی نہیں کرتا۔ لیکن توہین کرو گے، بغض و عداوت رکھو گے، دشمنی رکھو گے، کسی کا نقصان نہیں کرو گے، اپنا بیڑا غرق کرو گے، کیونکہ ان کی شان قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہمارے کوئی پیارے کو، ہمارے کوئی دوست کو برا بھلا کہے، کیا ہم چھوڑ دیں گے اسے؟ اور جو اللہ کا دوست ہو اسے کوئی برا بھلا کہے تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت میں کوئی خیر اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہمیں تو حکم دیا ہے جو نیک لوگ ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ چنانچہ ولایت جس مذہب میں ہوتی ہے وہ حق ہوتا ہے، کیونکہ ولایت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ پہلے دینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے، ان میں ولایت جاری تھی۔ لیکن جب یہ دین منسوخ ہو گئے،
اب ان میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، نہ عیسائیوں میں ہوتا ہے، نہ یہودیوں میں ہوتا ہے، نہ اور کسی مذہب میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین اب منسوخ ہو چکے ہیں، ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہوتا۔ اب جس جماعت میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہی جماعت حق ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے، اور جس جماعت میں اللہ کے ولی موجود ہوں اس ٹائم پہ وہی جماعت حق پر موجود ہے۔ چنانچہ آپ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر نیچے 6 سمتیں بتائی جاتی ہیں، آپ اس میں دیکھیں جتنے حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور باقی 72 دوزخ میں جائیں گے۔ اگر آپ ان 72 میں دیکھیں تو آپ کو کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آئے گا، جتنے فرقے ہیں آپ سب میں دیکھیں، آپ کو صرف ولایت اللہ کے ولی اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گے۔ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ داتا صاحب کو دیکھیں، غوث اعظم کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، جتنے اولیاء پوری دنیا میں آرام فرما رہے ہیں سب کا عقیدہ دیکھیں، اہل سنت و جماعت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ ولایت جہاں سے جو دین منسوخ ہو جائے، جس کے اندر سے پھر ولی آنا بند ہو جاتے ہیں، آصف بن برقیہ بھی ولی ہوئے، اصحاب کہف وہ بھی ولی ہوئے، لیکن جب وہ دین منسوخ ہو گئے ولایت بند کر دی گئی۔ اہل سنت و جماعت میں ولایت کا سلسلہ جاری ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے سچے ہونے کی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ سورہ نازعات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ فرشتے کون کون سے کام کرتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ والسابیات سبحا، اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روحیں لے کر آسمان پر چلتے ہیں۔ روح نکالنے والا کون، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ فرشتے روح نکالتے ہیں۔ موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا فالسابقات سبقا، قسم ان فرشتوں کی کہ اپنی خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر مقرر کیا ہوا ہے، یعنی کہ فرشتوں کو جو کام دیا ہوا ہے اس کام پر وہ جلدی پہنچتے ہیں، نافرمانی اور دیر نہیں کرتے۔ فالمدبرات امرا، قسم جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں، قسم ان فرشتوں کی جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں۔ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں فرشتوں کو دی ہوئی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 3 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کا رزق کتنا ہے اور وہ مرے گا کہاں، فرشتہ آتا ہے لکھ کر چلے جاتا ہے۔ فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور فرشتے دنیا کے انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب فرشتوں کے لیے آپ مانتے ہیں کہ وہ انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اور لوگوں کے وہ کام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ذاتی مددگار، ذاتی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جو کوئی کسی کی مدد کرتا ہے وہ مجازی طور پر کرتا ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ جب فرشتے انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ ہمارے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ اگر اللہ کے ولی سے کوئی جا کر سوال کرتا ہے تو جس طرح فرشتے مددگار ہوتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، اگر اللہ کے ولی مدد کر دے تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ کسی ولی کو ہم ذاتی مستقل مددگار نہیں مانتے، ان کو مددگار بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کو ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کسی ولی کی ہم نہ عبادت کرتے ہیں، نہ خدا کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ ٹکڑا سمجھتے ہیں، ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پیارا ہو، اللہ جس کو شان دے، ہم اس شان کو مانتے ہیں۔ دنیا میں آپ 50 طریقے سے ایک دوسرے کی مدد مانگ لو، آپ کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہم اللہ کے ولیوں سے مدد مانگے تو ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو؟ ہم ان کو ذاتی مددگار مانتے نہیں ہیں۔ جس طرح فرشتے مقرر ہیں انتظام سنبھالنے کے لیے، اسی طرح دنیا کا انتظام سنبھالنے والے اولیاء اللہ بھی اللہ کی عطا سے دنیا کا انتظام چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ اولیاء اللہ دنیا کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ انتظام سنبھالنا کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ مالک ہے، جس کو چاہے جو شان دے، جو چاہے جس کی ڈیوٹی لگا دے، وہ لگانے والا ہے۔ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ مددگار ہے، جو مدد کرتا ہے ان کی عطا سے کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اہل سنت و جماعت مومنین اسلام کے ماننے والے آپ کو اپنا پیر مانتے ہیں، آپ کو اپنا مددگار مانتے ہیں، اللہ کا پیارا مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ سب شان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم مانتے آئے ہیں، مانتے ہیں، انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ جو کہ اختلاف کرتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کا صحیح طور سے مطالعہ کرے اور حقیقی اور مجازی فرق کو سمجھے۔ حقیقی کیا ہوتا ہے اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ اگر اس فرق کو نہیں سمجھے گا تو وہ قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔